بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی زندگی کے میلے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ملزم نے اسے بتایا کہ جب سکھوں کے حملے شروع ہو گئے تو اس کے گاؤں کے لوگ پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہ ملزمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں رات کو پہنچا جب گاؤں کا صفایا ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت وہ پاکستان کی راہ پر روانہ ہو گیا۔ آدھے راستے میں اسے ملزمہ کے گاؤں کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ملزم کو بتایا کہ ملزمہ کو سکھ لے گئے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ ملزم نے ملزمہ کو ملاقات پر بتایا کہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا اور ملزمہ کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک سکھ دوست نے اس کی مدد کی۔ آخر اس سکھ نے اسے پاکستان چلے جانے پر مجبور کر دیا اور وہ دل پر پتھر رکھ کر ادھر آ گیا۔ پاکستان میں آ کر وہ ملزمہ کے خاندان کو ڈھونڈتا رہا۔ اس دوران اسے لاہور میں اپنی برادری کا ایک آدمی مل گیا۔ اس وقت تک 1 سال گزر چکا تھا۔ یہ آدمی ملزم کو اس گاؤں میں لے گیا جہاں وہ آباد ہو گیا تھا۔ ملزم کو برادری کے 4-5 آدمیوں نے یقین دلا دیا کہ ملزمہ ماری گئی ہے اور اس کے خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں، شاید سب مارے گئے ہیں۔ یہ حقیقت بعد میں کھلی تھی کہ یہ ایک سازش تھی۔ ملزم کے دل سے ملزمہ کا نام صاف کرنے اور برادری میں اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ ملزمہ ماری گئی ہے۔ اس جھوٹ کے بعد ملزم کی شادی کر دی گئی۔ ملزمہ نے بیان میں کہا کہ اسے جب یہ پتہ چلا کہ ملزم کو اس کی موت کی جھوٹی خبر سنا کر اس کی شادی کی گئی ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے کیمپ میں یہ جو اطلاع دی گئی تھی کہ ملزم کو سکھوں نے قتل کر دیا ہے وہ جھوٹ تھا، اور یہ جھوٹ دونوں برادریوں نے کیمپ میں مل کر گھڑا تھا۔ اس خیال نے اسے بھڑکا دیا۔ ملزم بھی بھڑک اٹھا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ملزم اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور ملزمہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے گی، مگر دیہاتی معاشرے میں طلاق لینا اور دینا ناممکن ہوتا ہے۔ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چلتی ہیں، سر کھل جاتے ہیں، پھر موت، جیل یا پھانسی کا تختہ میاں بیوی کو جدا کرتا ہے۔ ملزم اور ملزمہ نے یہ طے کیا اور اگلی ملاقات کا دن مقرر کر کے جدا ہو گئے۔ اگلی ملاقات میں ملزمہ نے ملزم کو بتایا کہ اس نے خاوند کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے، لیکن وجہ نہیں بتائی تھی۔ خاوند نے اسے بہت مارا پیٹا اور وجہ پوچھی۔ ملزمہ نے یہ وجہ بتائی، میں اپنے پہلے خاوند کو دل سے نہیں اتار سکتی اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ خاوند نے اسے خانقاہوں اور مزاروں پر لے جانا شروع کر دیا اور ایک پیر سے تعویذ لا کر اس کے گلے میں باندھ دیا۔ ملزمہ نے اپنے اقبالی بیان میں یہ الفاظ قلم بند کروائے، لیکن میرا پیر استاد یہ آدمی تھا جس کی خاطر میں طلاق لینا چاہتی تھی، مجھ پر اب کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ملزمہ کے جذبات کی شدت کی انتہا تھی، ورنہ دیہاتی لوگ خدا اور رسول کے بجائے پیروں اور خانقاہوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ ملزم نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ وہ اسی کے گھر میں زہر کھا کر مر جائے گی۔ اس کے بعد وہ ملتے رہے اور ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ ان کے گھروں اور گاؤں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ملزمہ نے اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی تھی۔ خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا۔ جذبات اور جہالت نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملزمہ اپنے خاوند کو اور ملزم اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ انہوں نے قتل کا دن مقرر کر لیا اور طے کیا کہ قتل کے 2 روز بعد وہ اسی جگہ ملیں گے، اور جب قتل کی تفتیش مکمل ہو جائے گی تو وہ ایسا ڈرامہ کھیلیں گے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے جیسے اچانک اور اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ پھر ان کی دوبارہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ دونوں برادریاں اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کریں گی کہ یہ تو پہلے ہی میاں بیوی تھے اور اتفاق سے پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔
مگر ان جاہلوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے اتفاقات کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزے کسی کو قتل کر کے نہیں کیے جاتے۔ ان بدبختوں کو یہ امید تھی کہ لوگ اس عجیب و غریب اتفاق پر غور ہی نہیں کریں گے کہ اتفاق سے وہی خاوند قتل ہوا جس سے بیوی طلاق لینا چاہتی تھی، اور وہی بیوی قتل ہوئی جسے خاوند طلاق دینا چاہتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ طلاق لینے اور دینے والے میاں بیوی ایسے نکلے جو دوسری شادیوں سے پہلے میاں بیوی تھے اور پھر سے میاں بیوی بن گئے۔ اگر یہ اردو یا پنجابی کی پاکستانی فلم ہوتی تو پولیس کے ملازم بھی کہتے کہ واہ واہ بڑی اچھی سٹوری ہے، مگر یہ کہانی جب حقیقی رنگ میں پولیس کے سامنے آئی تو اس میں نہ خوبصورتی تھی نہ عقل، یہ جذبات اور جہالت کا بڑا ہی بھونڈا کھیل تھا۔ ملزمہ نے عین اس روز خاوند کو دودھ میں زہر ملا کر پلا دیا جس شام ملزم نے بیوی کا گلا گھونٹ کر اس کی لاش ریلوے لائن پر رکھی تھی، مگر وہ مل نہ سکے۔ ملزمہ عین موقع پر پکڑی گئی اور ملزم کو میں نے اور خان صاحب نے لپیٹ میں لے لیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کارگزاری کا بالکل علم نہیں تھا، البتہ وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے اپنا اپنا کام کر دیا تھا۔ ملزمہ نے اقبالی بیان ایسی خوفزدگی کی حالت میں دیا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جو پیشہ ور قاتل کرتے ہیں تو کئی دن جذباتی لحاظ سے سنبھل نہیں سکتے، اس قدر چرس یا شراب پیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ قاتل کو سکون صرف اقبال جرم سے ملتا ہے یا پھانسی کے تختے پر۔ یہ تو دیہاتی لڑکی تھی، اس نے فوراً اقبال جرم کر لیا اور یہاں تک بتا دیا کہ اس نے گاؤں کے ایک مجذوب سے قسم کے حکیم سے زہر حاصل کیا تھا، لیکن قیمت پیسوں کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے جسم کی شکل میں دی، کیونکہ حکیم کا مطالبہ ہی یہی تھا۔ اس بدکار خود ساختہ حکیم نے 6 بار اس لڑکی کو ہوسکاری کا نشانہ بنا کر زہر دیا تھا، مگر لڑکی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دودھ میں زہر کی مقدار کتنی ڈالے تاکہ وہ فوراً نہ مر جائے۔ لڑکی نے ساری پڑیا دودھ میں ڈال دی جس نے پیٹ میں جاتے ہی اثر دکھا دیا۔ خاوند نے کچھ دودھ چھوڑ دیا اور لڑکی پکڑی گئی۔ لاہور سے میدے کے اجزاء اور دودھ کی رپورٹ آ گئی۔ دودھ اور میدے میں سنکھیا پایا گیا۔ پولیس نے حکیم کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور اس کے گھر کی تلاشی لے کر سنکھیا کی کچھ اور مقدار چرس، افیون اور اوٹ پٹانگ دوائیاں قبضے میں لے لی تھیں۔ لوگ اسے سیانہ کہتے تھے۔ سب انسپکٹر ملزمہ کا اقبالی بیان زبانی سنا رہا تھا تو ہمارے ملزم کے آنسو جاری تھے۔ کبھی وہ سر جھکا لیتا اور کبھی سب انسپکٹر کا منہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا۔ جب سب انسپکٹر بات ختم کر چکا تو ملزم نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب میرا بیان لکھ لیں، میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صرف ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں، اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ہم دونوں کو ایک ہی تختے پر کھڑا کر کے پھانسی دینا۔ یہ کہتے کہتے وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور پانی مانگا۔ ہم نے اسے پانی پلایا اور خان صاحب نے اس کے لیے اپنے گھر سے کھانا منگوایا۔ ابھی بھی وہ رو رہا تھا، لیکن اس نے سکون کی آہ بھر کر اور مسکرا کر کہا، آپ نے اتنے دل گردے اور اتنی پکی زبان کی عورت کو کبھی دیکھا ہے؟ یہ بھی سوچو کہ وہ نیچ ذات کی ہے، اونچی ذات کی ہوتی تو ایسی دلیری کبھی نہ کرتی، پہلے خاوند کو بھول کر دوسرے کے ساتھ مست ہو جاتی۔ ہم نے ان دونوں کی دلیری کی بہت تعریف کی۔ اس نے پورے اطمینان سے اقبالی بیان دینا شروع کر دیا جو 3.5 گھنٹوں میں ختم ہوا۔ یہ سارے کا سارا بیان سنانے کی ضرورت نہیں، جرم کا آدھا پس منظر تو آپ ملزمہ کے اقبالی بیان میں سن ہی چکے ہیں۔ اس میں جو باتیں اور واقعات ملزم سے متعلق تھیں اور ملزمہ کو معلوم نہیں تھے وہ ملزم کی زبانی سن لیجئے۔ اس نے اس کی تصدیق کی کہ ملزمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات عرس کے موقع پر طوفان میں ہوئی تھی۔ لڑکی اپنے گاؤں کی عورت سے بچھڑ گئی تھی۔ طوفان بڑے زور کا تھا، لڑکی کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ ملزم نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ملزمہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ اسے ایک مکان کے پچھواڑے لے گیا اور اسے تسلی دلاسا دے کر اس کا حوصلہ قائم کر دیا تھا۔ اس نے ملزمہ کے ساتھ کوئی ناروا بات نہیں کی تھی، نہ اس کے دل میں کوئی بدنیتی تھی، وہ اس کی پناہ میں تھی۔ البتہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گاؤں کے نام پوچھے تھے۔
وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے تھے۔ اس دوران ان کی اجنبیت اپنائیت میں بدل گئی، اور یہ اپنائیت اتنی بڑھی کہ انہوں نے ملنے کے وعدے کر لیے۔ ملزمہ کے بیان کے مطابق ملزم نے بھی کہا کہ وہ اسے ملنے جاتا رہا۔ ملزم نے قرآن کی قسم کھائی کہ انہوں نے محبت کو ناپاک نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے فوراً ہی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی نے اس سے ایک روز پوچھا کہ ذات کے اتنے بڑے فرق کا کیا علاج کرو گے؟ تو ملزم نے کہا تھا کہ تم قائم رہنا، میں جو کچھ کروں گا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تھوڑے دنوں بعد ان دونوں نے جو کچھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ لڑکی کی یہ قربانی معمولی نہیں تھی کہ وہ گھر سے بھاگ آئی۔ ملزم کی قربانی یہ تھی کہ برادری نے اس کا حقہ پانی بند کرنے یعنی سوشل بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی، اور جن کی لڑکی کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی انہوں نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی پوری بھی ہو سکتی تھی، لیکن ملزم نے بھرے گاؤں میں کھڑے ہو کر ان کے چیلنج کو قبول کیا۔ یہ دلیری غیر معمولی تھی۔ دیہات میں انہی باتوں پر خون خرابے ہوا کرتے ہیں۔ ملزم کو کسی نے قتل تو نہ کیا، لیکن اس کے ساتھ برادری نے بول چال بند کر دی، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی یعنی ملزمہ کے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا گیا۔ مثلا پہلی بار وہ گاؤں کے کنویں پر پانی لینے گئی تو عورتوں نے اسے کنویں کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ خالی گھڑا لے کے واپس آ گئی۔ اس کے بعد ملزم خود کنویں سے پانی لاتا رہا۔ پھر بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ لڑکی اپنے گاؤں جانے لگی اور اگست 1947 آ گیا۔ مشرقی پنجاب میں آگ اور خون کا طوفان آ گیا۔ اس وقت ملزمہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، گھر لٹ رہے تھے، جل رہے تھے، اور ان کی لڑکیاں اغوا ہو رہی تھیں۔ یہ طوفان ملزم کے گھر میں بھی آ گیا۔ گاؤں کے لوگ وقت سے پہلے نکل گئے، مگر ملزمہ کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی، گاؤں کے کئی مکانات جل رہے تھے۔ وہ گاؤں میں داخل ہوا تو وہاں چند ایک لاشوں کے سوا اسے نہ کوئی انسان زندہ نظر آیا، نہ کوئی مویشی۔ سکھ گاؤں کا صفایا کر گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ملزمہ کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر خالی تھا۔ یہ کچا سا اور غریبانہ مکان تھا۔ وہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ اس نے ماچس جلا کر دیکھا، وہاں اسے خون بھی نظر نہ آیا۔ گاؤں میں ڈرا دینے والی خاموشی تھی۔ اس نے گاؤں کی گلیوں میں ملزمہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ جہاں اسے کسی کی لاش کے ساتھ ٹھوکر لگتی، وہ ماچس جلا کر لاش کو غور سے دیکھتا۔ اسے مختلف جگہوں پر 3 جوان لڑکیوں کی برہنہ لاشیں نظر آئیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی لاشیں دیکھیں۔ بڑی عمر کے آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں، مگر یہ بہت زیادہ نہیں تھیں۔ ملزم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ گاؤں کی بیشتر آبادی گاؤں سے نکل گئی ہے۔ وہ گاؤں کے ہر ایک مکان میں گیا اور ملزمہ کی لاش ڈھونڈتا رہا، مگر وہ اسے نہ زندہ ملی نہ مردہ۔ رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ صبح کے وقت وہ پھر گاؤں کے ہر ایک مکان میں گیا۔ اسے بڑا ہی بھیانک منظر نظر آیا۔ اس نے جلے ہوئے مکانوں کے کھنڈروں میں جا کے دیکھا، اسے ملزمہ کی لاش نہ ملی۔ گاؤں والوں کی اس نے کئی لاشیں دیکھیں۔ ہار کر وہ گاؤں سے نکلا اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس گاؤں کو وہ صحیح حالت میں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہاں بھی اب وہی تباہی تھی جو وہ ملزمہ کے گاؤں میں دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنے گاؤں میں گھومتے پھرتے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ملزمہ کے گاؤں میں گھوم پھر رہا ہو۔ اسے اپنے گھر کے کسی فرد کی لاش نظر نہ آئی۔ اس کا گھر خالی تھا اور لوٹا ہوا۔ وہ گاؤں سے نکلا، اسے دور بہت سے لوگ جلوس کی صورت میں جاتے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے اپنے باپ کی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کے جسم پر برچھیوں اور کلہاڑیوں کے بہت سے زخم تھے۔ ادھر ادھر گاؤں کے چند اور آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں، اور ان میں 10-12 سکھوں کی لاشیں بھی تھیں۔ ملزموں نے بتایا کہ جب وہ پاکستان میں اپنے خاندان سے ملا تھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ گاؤں کے لوگ گاؤں سے نکلے تو سکھوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ سکھ بہت زیادہ نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے سکھوں کو گھیر لیا اور جم کر لڑائی ہوئی تھی۔ ملزم ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہر ایک آدمی اور ہر ایک عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے چلتا اور رک جاتا، اپنے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا، اور وہ کبھی پیچھے کو چل پڑتا اور پناہ گزینوں کو دیکھتا جاتا۔ اس طرح اس نے آگے کو کم اور پیچھے کو زیادہ فاصلہ طے کیا۔ یوں ہی لوگوں کو دیکھتے اور آگے پیچھے چلتے دن اور راتیں گزرنے لگیں۔ پناہ گزینوں کے قافلوں اور قطاروں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ ملزم ہوش گم کیے وہیں کہیں پناہ گزینوں کو دیکھتا رہا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ کب اور کہاں اسے جان پہچان کا ایک آدمی ملا
وہ ملزمہ کو جانتا تھا۔ اس نے ملزم کو بتایا کہ ملزمہ کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس خبر نے اسے باولا کر دیا تھا۔ اس کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہ سکھوں سے اپنی بیوی لانے کے لیے چل پڑا۔ وہ اب واپس جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کے ایسے گاؤں معلوم تھے جہاں صرف سکھ رہتے تھے یا جہاں ان کی آبادی زیادہ تھی۔ ان دنوں سکھ ہر طرف بھیڑیوں کی طرح غراتے پھر رہے تھے۔ ملزم کو ایک سکھ مل گیا جو اس کا ہم عمر تھا اور اس کا دوست بھی۔ سکھ دوستی یاری بھول چکے تھے، لیکن یہ سکھ ان چند ایک سکھوں میں سے معلوم ہوتا تھا جن کے دلوں میں دوستی ابھی زندہ تھی۔ اس نے ملزم کو دیکھا تو اسے گھبرا کر کہا کہ اپنا منہ اور سر پگڑی میں چھپا لے تاکہ سکھ اسے سکھ سمجھیں، ورنہ وہ مارا جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سکھ نے اسے اپنی کرپان دے دی اور اس کی کلہاڑی لے لی۔ کرپان سرٹیفکیٹ تھا کہ وہ سکھ ہے۔ ملزم نے سکھ دوست کو ملزمہ کے متعلق بتایا کہ اسے اپنے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ سکھ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان چلا جائے، ورنہ اسے بیوی تو نہیں ملے گی، وہ مارا ضرور جائے گا۔ وہ نہ مانا۔ اس نے سکھ سے کہا کہ اگر مرد ہو تو دوستی نبھاؤ۔ یہ سکھ چونکہ اس کا دوست تھا، اس لیے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ملزم کی شادی ملزمہ کے ساتھ کس طرح ہوئی تھی۔ وہ دونوں کی قربانیوں اور محبت کو جانتا تھا، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ ٹیڑھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ملزم کو چھپائے کہاں۔ سکھ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور ان کی نگاہوں میں دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ ان کی کرپانیں اور برچیاں مسلمانوں کا خون مانگتی تھیں۔ اس سکھ نے اپنے 2-3 سکھ دوستوں کی مدد سے ملزم کو چھپا لیا اور اس کی بیوی یعنی ملزمہ کی تلاش شروع کر دی۔ صرف یہ معلوم کرنے میں 1 مہینہ گزر گیا کہ ملزمہ کے گاؤں پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ 2-4 سکھوں کے متعلق پتہ چلا تو ان کے گاؤں جا کر لڑکی کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ لڑکی تو نہ ملی۔ چند ایسے سکھوں کا پتہ چل گیا جو اس حملے میں شامل تھے۔ اس طرح 2 مزید مہینے گزر گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ 4 مہینے گزر گئے، ملزم کو اپنی بیوی کا سراغ نہ ملا۔ وہ وہاں سے آنے پر راضی نہیں تھا، لیکن اب اسے اور زیادہ چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سکھ دوست اور اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ جس محنت سے انہوں نے لڑکی کو تلاش کرنے کی کوششیں کی ہیں، اگر لڑکی یہاں ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ وہ پاکستان چلی گئی ہے۔ ملزم بادل نخواستہ ان سکھوں کی مدد سے پاکستان آ گیا۔ لاہور میں وہ ریفیوجی کیمپ میں گیا۔ اس سے 1-2 روز پہلے ہی اس کے علاقے کے مہاجرین کیمپ سے جا چکے تھے۔ اس وقت تک کیمپ کا یہ عالم تھا کہ بارکوں میں، برآمدوں میں، میدانوں میں دور دور تک لٹی پٹی مخلوق پھیل گئی تھی۔ سارا لاہور ریفیوجی کیمپ بن چکا تھا۔ راوی روڈ کے دونوں اطراف پناہ گزین پڑے ہوئے تھے۔ سراؤں اور کھنڈروں میں، ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں، اور جہاں کہیں سر چھپایا جا سکتا تھا مہاجرین نے پناہ لے لی تھی۔ ملزم ایسی ہر جگہ گیا جہاں مہاجروں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس نے لاہور کی ہر ایک اینٹ اور ہر ایک پتھر اکھاڑ کر دیکھا ہو، مگر اسے ملزمہ کا اور اپنے خاندان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ واہگہ اور گنڈا سنگھ والا بھی گیا۔ آخر لاہور میں اسے ایک آدمی مل گیا۔ اس نے اسے اس کے خاندان اور برادری کے متعلق بتایا۔ اسی آدمی کی رہنمائی اور اس کی مالی مدد سے وہ اس گاؤں میں پہنچ گیا جہاں اس کی برادری کے کئی لوگ آ کر آباد ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کر سب حیران ہوئے، کیونکہ اس کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہ مارا گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ جس آدمی نے اس کی موت کی اطلاع دی تھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے جو لاش دیکھی تھی اس کا سر کھلا ہوا تھا، چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا اور وہ بالکل ملزم کا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ ملزم کی 1 سال کی غیر حاضری بلکہ گمشدگی نے اس کی موت کی اطلاع پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ ملزم نے اقبالی بیان میں کہا کہ ملزمہ کی جدائی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، اس کی بھوک اور نیند ماری گئی تھی۔ برادری نے بعد کے انکشاف کے مطابق 3-4 ایسے آدمیوں کی زبانی یہ خبر مشہور کروائی کہ ملزم کی بیوی مشرقی پنجاب میں ماری گئی ہے اور اس کا خاندان لاپتہ ہے۔ ملزم کو یقین دلا دیا گیا کہ ملزمہ ماری گئی ہے۔ اس کے بعد ماں نے اسے دوسری شادی کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کا باپ مر چکا تھا۔ ماں کے جذبات کا ملزم کو بہت خیال تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کا دل ذرا سنبھل جائے تو وہ شادی کر لے گا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ گاؤں میں کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا جو ملزم کو ملتا۔
ہندوستان میں ملزم کی مالی حالت اور برادری میں پوزیشن اچھی تھی کیونکہ اس کی اراضی بہت تھی۔ پاکستان میں آ کر وہ بات نہ رہی۔ اس کی ماں اکیلی تھی۔ ملزم کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ مر گیا ہے۔ گھر میں اور کوئی سیانہ مرد نہیں تھا، اس لیے انہیں معمولی زمین ملی۔ دوسرے گھرانوں کو خاصی اراضی مل گئی۔ اس وجہ سے ملزم کا شمار کمزور اور غریب لوگوں میں ہونے لگا۔ اس نے بٹائی پر زمین لے لی۔ اس طرح وہ مزارع بن گیا۔ مقتولہ کو طلاق مل گئی۔ یہ بھی سب کو علم ہو گیا کہ مقتولہ کو بدکاری کے الزام میں طلاق مل گئی ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، اس کا رشتہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ لڑکی جوان تھی۔ اس کے باپ نے ملزم کی ماں سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے قبول کر لے۔ ماں نے بیٹے سے کہا اور منت کی کہ وہ اس لڑکی کو قبول کر لے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم کو جہیز کے طور پر 2 ایکڑ نہایت اچھی زمین پیش کی۔ ملزم نے زمین کی خاطر تو نہیں، ماں کی خوشنودی کے لیے چھوڑی ہوئی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ملزم نے اسے بیوی کا درجہ دے دیا، لیکن ملزمہ کو دل سے نہ اتار سکا۔ تاہم بیوی کے ساتھ اس نے کبھی بدسلوکی نہیں کی۔ اس نے بیوی سے صرف یہ کہا تھا کہ تمہیں بدنامی کی وجہ سے طلاق ملی ہے، اگر تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا تو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری گردن پر چھری پھیر دوں گا۔ ہماری نگاہ میں ملزم اتنا دلیر اور غیرت مند تھا کہ اس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھا سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق یہ بیوی ہمیشہ اس کی وفادار رہی اور اس کی خدمت بھی کرتی رہی۔ ملزم پیر پرست اور خانقاہوں کا شیدائی تھا۔ وہ ابھی تک دعائیں کراتا پھر رہا تھا کہ اس کی پہلی بیوی اسے زندہ مل جائے۔ اسے اس خانقاہ کا پتہ چلا جس کا عرس ہونے والا تھا۔ وہ عرس پر چلا گیا اور وہاں اسے پہلی بیوی نظر آ ہی گئی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی۔ ملزم بے قابو ہو گیا۔ اگر ملزمہ اسے دیکھ کر اشارہ نہ کر دیتی تو ملزم اسے اٹھا کر دوڑ پڑتا۔ یہ آپ ملزمہ کی زبانی سن چکے ہیں کہ اس کے بعد وہ کس طرح ملتے رہے اور انہوں نے کیسا بھیانک پروگرام بنایا۔ ملزمہ نے جس طرح اپنے خاوند سے طلاق مانگی، اسے پریشان کیا اور پھر اسے قتل کیا، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب ملزم کی زبانی سنیے کہ اس نے اپنی دوسری بیوی سے کس طرح آزادی حاصل کی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ بیوی سمجھی کہ وہ شاید اس کے چال چلن پر شک کر رہا ہے۔ وہ قسمیں کھانے لگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ملزم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ شریعت کے لحاظ سے اس کی پہلی بیوی کی پوزیشن کیا ہے۔ یعنی ملزمہ کا پہلا خاوند زندہ تھا، لیکن اس کی موت کی غلط خبر نے اسے کسی دوسرے کی بیوی بنا دیا۔ یہ شریعت کا مسئلہ تھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ پہلے خاوند کی موجودگی میں طلاق کے بغیر وہ دوسرے آدمی کی بیوی رہ سکتی تھی یا نہیں۔ انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی جاہلانہ کارروائی کی جس کی کامیابی کے راستے میں پھانسی کا تختہ بھی تھا۔ ملزم نے دوسری بیوی کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ملزم کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل وجہ ہے کیا۔ آخر یہ لڑکی انتقاماً منہ پھٹ ہو گئی۔ خاوند ایک کہتا، وہ 2 سناتی۔ اس نے 2-3 بار ملزم کی ماں کی بھی بے عزتی کی اور اس پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ آخری روز جس شام ملزم نے ملزمہ کے ساتھ قتل طے کیا تھا، ملزم نے بیوی پر رحم کیا کہ اسے موت سے بچانے کے لیے کہا کہ وہ طلاق لے لے اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، لیکن اس نے ملزم کو دھمکی دی کہ وہ طلاق دے کر تو دیکھے۔ ملزم نے اسے خوب پیٹا۔ وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی۔ ملزم کی ماں باہر نکل گئی۔ ملزم نے قتل کی اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی اور اسکیم ایسی بنائی تھی جس کے متعلق اسے امید تھی کہ قتل کو چھپائے رکھے گی اور وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اس کے مطابق اس نے اندر سے سیڑھی اٹھا کر مکان کے ایک موزوں پہلو کے ساتھ لگا دی۔ اس روز اس کی بیوی نے دوپہر کو بھی کھانا نہ کھایا اور شام کو بھی نہ کھایا۔ دیہات میں لوگ شام ہوتے ہی سو جایا کرتے ہیں۔ ملزم بیوی کو چھت پر لے گیا۔ وہ روزانہ چھت پر ہی سوتے تھے۔ بیوی یعنی مقتولہ اوپر جانے پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم مجھے بیوی ہی نہیں سمجھتے تو مجھے اوپر اپنے پاس کیوں لے جاتے ہو؟ وہ نہیں جا رہی تھی۔ ملزم نے سختی کرنے کے بجائے پیار کی جھوٹی قسمیں کھائیں اور اسے اوپر لے گیا۔ وہ اسے فوراً قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے گاڑی کے وقت کا علم تھا۔ اس نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ گاڑی گزرنے کے وقت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اسے گلا گھونٹ کر مارے گا اور وہ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔ وہ لاش ریلوے لائن پر رکھ آئے گا۔
میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے 3-4 گھنٹے بعد لاش کو کاٹو تو خون نہیں نکلتا۔ اس نے بیوی کو اوپر لے جا کر کہا کہ سو جاؤ۔ بیوی نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ باتوں باتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے ایسی جلی کٹی باتیں کہہ دیں کہ ملزم کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ اسے تھوڑی دیر بعد قتل کرنا ہی چاہتا تھا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر بیوی کا گلا دبوچ لیا اور چھوڑا اس وقت جب وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے لاش کو چارپائی پر ڈال کر اوپر چادر ڈال دی اور گاڑی کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ گاؤں کی آخری آواز بھی خاموش ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ملزم نے لاش کندھوں پر ڈالی، مگر گنوار ہونے کی وجہ سے یہ نہ سوچ سکا کہ مقتولہ کی جوتی بھی ساتھ لے جاتا۔ جوتی وہیں پڑی رہی۔ وہ سیڑھی سے اترا۔ گاؤں میں کسی کو نظر آئے بغیر باہر جانے کا راستہ اس نے دیکھ رکھا تھا۔ وہ گاؤں سے نکل گیا اور لاش ریلوے لائن پر اس طرح رکھ دی کہ گردن لائن پر اور دھڑ دونوں لائنوں کے درمیان تھا۔ اس وقت گاڑی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہاں سے اسٹیشن تقریباً 1.5 میل دور تھا۔ اسے انجن کی بتی نظر آ رہی تھی۔ وہ لائن سے تھوڑی دور ایک درخت کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ گاڑی آئی۔ لاش کے قریب آ کر انجن نے وسل بجائی اور پھر ساری گاڑی لاش کے اوپر سے گزر گئی۔ ملزم نے جا کر دیکھا کہ سر دھڑ سے کٹ کر ذرا دور جا پڑا تھا۔ اس نے یہ بالکل نہیں دیکھا کہ وہاں خون تھا یا نہیں۔ وہ گاؤں میں گیا اور سیڑھی سے اوپر چلا گیا۔ صحن میں اس کی ماں سوئی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت اس نے باہر سے سیڑھی اٹھائی اور اندر لے جا کر ماں کو ڈانٹ دیا کہ اس نے یہ سیڑھی باہر ہی رکھ دی تھی۔ اسے اب امید تھی کہ کوئی نہ کوئی آ کر اطلاع دے گا کہ اس کی بیوی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ وہ گاؤں والوں کے ساتھ دوڑتا گیا، بیوی کی لاش دیکھی اور جو اسکیم اس نے سوچ رکھی تھی اس کے مطابق اس نے تھانے میں اطلاع دی اور کہا کہ اس کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تھانے میں ایک کے بجائے 2 تھانے دار بیٹھے ہیں جو بال کی کھال اتار کر دکھا سکتے ہیں۔ ملزم نے بیان سب انسپیکٹر کی موجودگی میں دیا تھا۔ پولیس والے جذبات کے لحاظ سے پتھر ہوتے ہیں۔ پولیس کا کام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں میاں بیوی کی کہانی نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں قانون کے شکنجے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ سب انسپیکٹر اسی آدمی کو لینے آیا تھا، مگر وہ ایسی واردات میں ملوث تھا جو ملزمہ نے کی تھی۔ اقبالی بیان کسی ملزم کو سزا دلوانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ملزم اقبالی بیان میں جن افراد کا ذکر کرتا ہے ان کی حیثیت گواہ یا ملزم کی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھ گچھ اور تصدیق ضروری ہوتی ہے، اور اقبال جرم میں جن اشیاء کا ذکر ہوتا ہے وہ برآمد کر کے عدالت میں پیش کرنی پڑتی ہیں، اور جن واقعات کا ذکر ہوتا ہے انہیں صحیح ثابت کرنے کے لیے شہادت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر پولیس اقبالی بیان کی ایک بھی کڑی کمزور رہنے دے تو ملزم بری ہو سکتا ہے۔ ملزمہ کے اقبالی بیان کی کڑیاں ملانے کے لیے سب انسپیکٹر ملزم کی شہادت لینے اور ملزمہ سے اس کی شناخت کروانے کے لیے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ اب خان صاحب کو ملزمہ کی ضرورت پیش آ گئی کیونکہ ان کے ملزم نے اقبالی بیان میں ملزمہ کا ذکر کیا تھا۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکوں گا جب ملزم اور ملزمہ ملے تھے۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم ملزم کو سب انسپیکٹر کے تھانے میں لے گئے تھے۔ ملزم کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور ملزمہ حوالات میں بند تھی۔ قاعدے قانون کے مطابق ہمیں ملزم کو وہاں لے جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ ہم تینوں تھانے داروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں کسی بہانے ملوائیں گے۔ وہاں لے جا کر سب انسپیکٹر نے ملزمہ کو حوالات سے نکال لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کر ملزم کے ساتھ بٹھا دیا۔ ملزم کی ہتھ کڑی نہیں کھولی جا سکتی تھی اور ایک کانسٹیبل کا ان کے پاس ٹھہرنا لازمی تھا۔ ہم تینوں باہر نکل آئے تھے۔ دونوں کے اقبالی بیان ایک ہی مجسٹریٹ نے قلم بند کیے تھے۔ دونوں تھانوں کی کچہری ایک ہی تھی۔ خان صاحب نے استغاثہ نہایت مستحکم تیار کیا تھا۔ مقدمہ چلا۔ مجھے اس کیس سے بہت دلچسپی تھی۔ آخر 7-8 ماہ کے بعد دونوں کو عمر قید ہو گئی۔ عمر قید 14 سال ہوتی ہے۔ ہر سال قیدی کو کچھ معافی دی جاتی ہے۔ قید کے عرصے کی معافی ملا کر قیدی 10 سال بعد رہا ہو جاتا ہے۔ 1963 کے وسط کا ذکر ہے۔ ان دونوں کو جیل میں گئے 11 سال سے چند مہینے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے ایک روز یہ واردات یاد آ گئی۔ میں اس تھانے میں گیا جہاں کبھی خان صاحب ہوا کرتے تھے۔
جب کوئی آدمی کسی جرم میں قید کاٹ کر گھر آتا ہے تو متعلقہ تھانے والے اس کا نام ریکارڈ میں لکھ لیتے ہیں اور تھوڑا عرصہ در پردہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیل میں عادی مجرموں کے ساتھ رہ کر وہ بھی عادی مجرم نہ بن گیا ہو۔ میں نے وہاں کے تھانے دار سے پوچھا کہ اپنی بیوی کا قاتل عمر قید پوری کر کے آ چکا ہوگا۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ 8-9 مہینے ہوئے وہ آ گیا تھا، گاؤں قریب ہی تھا، میں وہاں چلا گیا، اس سے ملا، وہ بڑے پیار سے ملا اور مجھے گھر لے گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خاوند کی قاتلہ اس کی بیوی تھی، دونوں 10-10 سال پورے کر کے رہا ہوئے تھے۔ یہ آدمی اسے اپنے گاؤں لے آیا تھا اور انہوں نے از سر نو نکاح پڑھوا لیا تھا۔ ان کی عمر 37-38 سال ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی عمر سے کم لگتے تھے۔ مقتولہ کا باپ بھی مر چکا تھا اور قاتل کی ماں بھی۔ برادری انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن وہ آپس میں مطمئن تھے۔